ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کے اساسی تصورات کون کون سے ہیں۔ مفصل بیان۔ اسلام کے اساسی تصورات سے مراد وہ تصورات ہیں جو پوری انسانی زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے کر اسے خدا کی مرضی کے مطابق ڈالنے میں اساسی کردار ادا کرتے ہیں۔ کہ معیشت میں انسانی زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے، اس لیے اس کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کے لیے بھی اسلام کے اساسی تصورات سے تمسک اور اعتصام ناگزیر ہے۔ ذیل میں نصاب کی روشنی میں چند چیدہ اساسی تصورات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اسلام اپنے پیروکار کو یہ بنیادی تصور دیتا ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے: کیا تجھے نہیں معلوم کہ بے شک اللہ ہی کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور نہیں ہوگا تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ غرض اس موضوع پر درجنوں قرآنی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کائنات اور کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور قرآن حکیم نے اس اساسی تصور کو انسان کے قلب اور دماغ میں اتارنے کے لیے بار بار آیات دہرائی ہیں۔ جب انسان کے قلب و ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ دنیا کے مال و متاع اور دولت و جائیداد کا اصل مالک صرف اور صرف اللہ ہے، تو مال و جائیداد سے اس کی منہ زور اور حد سے بڑھی ہوئی محبت کو اعتدال میں لانے میں بے حد مدد ملتی ہے۔ اگر انسان اللہ کو مالک حقیقی سمجھنے لگ جائے تو وہ کسی بھی دوسرے انسان کا حق مارنے، کسی کی جان جائیداد پر قبضہ کرنے اور دوسروں کا استحصال کرنے، لوگوں کا مال غصب کرنے جیسے نہایت تباہ کن جرائم کا ارتکاب کرنے سے باز رہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے بار بار انسان کو اسی اساسی تصور کو تسلیم دی ہے۔ انسان بطور خلیفہ۔ اسلام نے انسان کی ایک حیثیت عبد اور بندے کی قرار دی ہے، تو مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو ایک بہت بلند و بالا مقام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے ذریعے سارے عالم میں یہ اعلان دیتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو میں اللہ کا نائب بنایا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں خلیفہ کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ جو کسی کی ملک میں اس کے تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے، خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے۔ اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور تفویض کردہ اختیارات کو من مانے طریقے سے اختیار کرنے لگے، یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو تسلیم کر کے اس کی منشا کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل
کرنے لگے تو یہ سب غداری اور بغاوت کے قائل ہوں گے۔ آج تک کتنے نیکسٹ بھی ملتے ہیں۔